السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از معروف فاروق اور اب میں اس ویڈیو میں آپ کو کرواؤں گی پیراگراف 8 اینڈ 9 آف دا سیویئر آف مین کائنڈ، جو کہ آپ کی کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 1 ہے. کی ایکسپلینیشن کروں گی، اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی ورڈز میننگ. لیٹس اسٹارٹ. پیراگراف نمبر 8. The Rasool sallallahu alaihi wasallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے فرم ڈٹرمنیشن کا مطلب ہوتا ہے مضبوط ارادہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے مضبوط ارادے سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا، Son of my brother, go thy way. None will dare touch thee. I shall never forsake thee. اس سے مراد ہے son of my brother، میرے بھائی کے بیٹے، go thy way یعنی اپنے راستے جاؤ. die جو ہے THY، یہ میں آپ کو ایسے ایک باکس میں بتا دیتی ہوں کہ یہ جو اینشنٹ انگلش تھی، جو پرانی انگلش تھی آج سے کچھ 100 سال پہلے، اس وقت یہ الفاظ یوز ہوتے تھے. die کا مطلب ہے تمہارا یا تمہارے، یعنی go thy way اپنے راستے جاؤ یا تمہارے راستے جاؤ. None will dare touch thee کوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کرے گا. THEE دی کا مطلب ہے تمہیں. کے بعد ہے I shall never forsake thee میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، یعنی کہ میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. دی وہی دوبارہ آگے تمہیں، die تمہارا، دی تمہیں. پیراگراف نمبر 9 کی طرف آتے ہیں. And the Rasool صلی اللہ علیہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for him. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب کیا تھا. چوزن منتخب کیا تھا یا چنا تھا. ٹھیک ہے، ابھی بھی یہ آسان سا جملہ ہے، اس میں کوئی آپ کو ورڈز میننگز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے ڈیڈ گو دا وے، تو آپ نے لکھنا ہے اس ہی راستے پر گئے، اس راستے پر. اور اسی راستے میں ہلکا سے ایک ڈفرنس ہے جو آپ نے دماغ میں رکھنا ہے. پھر اگلا اس میں آ رہا ہے imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasool sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. Imbued with divine guidance and firm resolve کا مطلب ہوگا کہ اللہ کی رہنمائی اور ایک مضبوط ارادے کے ساتھ. imbued کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ، آپ کے اندر کوئی چیز ہونا، کہ اللہ کی رہنمائی اور ایک مضبوط ارادے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امتحانات کا سامنا گریس یعنی فضل، ڈگنیٹی یعنی وقار، فضل اور وقار کے ساتھ کیا. ڈیفیکلٹ ورڈز کے اس کے میننگ دیکھ لیتے ہیں. امبیوڈ کو سب سے سمپل الفاظ میں ہم کہیں گے کہ ساتھ، یعنی کہ کسی چیز سے آپ انسپائر ہوئے ہو، کوئی چیز جو آپ کو متاثر کر رہی ہے. سینونیم اس کا کر دیتے ہیں انسپائرڈ، انفلوئنسڈ بھی کر سکتے ہیں. گائیڈنس کا مطلب سمپلی ہوتا ہے رہنمائی. ڈیوائن گائیڈنس ہے. ڈیوائن کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خدا کی طرف سے دی گئی جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوائن سم تھنگ. لیڈ، اس کا سینونیم ہم کر سکتے ہیں لیڈ، ٹو لیڈ. فرم، مضبوط. یہ آپ کا پیراگراف 8 میں بھی آیا ہے، اسی کی ریپیٹیشن ہے. اس کے لیے ہم سینونیم یوز کریں گے وہ ہے اسٹرانگ، پختہ بھی اس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں. ریزالو، ارادہ، ڈٹرمنیشن. اس کا
سمپلی ہم ڈٹرمنیشن کو ہی سینونیم کر دیتے ہیں، اور یہ ورڈ آپ کا پیراگراف 8 میں بھی یوز ہوا ہے. انکاؤنٹر، انکاؤنٹر سامنا کرنا، ٹو فیس. پھر ہے چیلنج. چیلنج کا مطلب ہے ڈیئر، ٹیسٹ، للکارنا. لیکن یہاں پر جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوں گے اس جملے کے مطابق، اس کے کانٹیکسٹ کے مطابق ہم لکھیں گے امتحان. امتحان بھی لکھ سکتے ہیں، مشکل بھی لکھ سکتے ہیں، مشکلات، امتحانات. اور ٹیسٹ کر لیں اس کا سینونیم، یا اس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں ڈیئر. گریس کا مطلب ہے فضل یا وقار، دونوں ٹھیک ہے، یعنی کلوزلی ریلیٹڈ ورڈز. اس میں ہم چارم لکھ سکتے ہیں گریس کا سینونیم، اور ڈگنیٹی کا سینونیم ہم کر سکتے ہیں سیلف ریسپیکٹ، یعنی کہ وقار کے ساتھ ایک پرٹیکولر اس کے ساتھ سیلف ریسپیکٹ، یعنی وقار کے ساتھ، فضل کے ساتھ ایک گریس، ایک ریسپیکٹ، ایک ڈیمینر، ایک پراپر، اس کے ساتھ انہوں نے تمام چیلنجز کا سامنا کیا. اگلا اس کا سینٹینس ہے In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domain. یعنی کہ in no time سے مراد ہے بہت کم عرصے میں، کچھ ہی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ہائیسٹ پاسبل لیول، بلند ترین درجے پر ان بوتھ اسپرچل اینڈ ورلڈی ڈومینس. اسپرچل سے مراد ہے روحانی، ورلڈی سے مراد ہے دنیاوی. ڈومین کا مطلب ہوتا ہے ایریا، ریاست، علاقہ. اوور آل جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کیا لکھیں گے؟ کچھ ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دنیا، پہلے روحانی آئے گا کیونکہ اسپرچل پہلے لکھا ہے، روحانی اور دنیاوی ریاستوں کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیا. کچھ ہی عرصے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دنیاوی اور روحانی، یا روحانی اور دنیاوی ریاستوں میں بلند ترین مقام پر پہنچا دیا. ایلیویٹ کا مطلب ہوتا ہے اوپر کی طرف لے کر جانا، لیکن جب ہم اس کو اوور آل کریں تو پہنچا دینا بھی ٹھیک ہے. اگر آپ لکھتے ہیں اٹھا دیا تو وہ بھی ٹھیک ہے. بس آپ نے اس کو دیکھنے کے سینس بن رہی ہے جملے کی. جب آپ اردو میں کر رہے ہیں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ آپ انگلش سے اس کو اردو میں پراپرلی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں؟ تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آسان سی اس کی ٹرانسلیشن ہو جائے گی. ڈیفیکلٹ ورڈز دیکھتے ہیں. ایلیویٹڈ، اٹھانا. سینونیم اس کا کر لیں ریز، ہائیسٹ، بلند ترین. ٹاپ موسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا سینونیم. لیول، رتبہ، مقام، دونوں ٹھیک ہے. رینک کا سینونیم ہو جائے گا. اسپرچل کو ہم کہیں گے روحانی. اور اس کے لیے ایک اور بھی ریلیجیس بھی کہہ سکتے ہیں. سینونیم اس کا ہم ریلیجیس بھی استعمال کر سکتے ہیں. ورلڈی، دنیاوی، اس کا مطلب ہے ریلیٹڈ ٹو دا ورلڈ. مٹیریلسٹک بھی اس کے لیے کر سکتے ہیں. میں لکھوں گی ریلیٹڈ ٹو ورلڈ. ڈومین کا مطلب ہے ایریا، علاقہ یا ریاست.
सिनोनिम इसका हो जाएगा एरिया। ये इस सेंटेंस के आपके वर्ड मीनिंग को लिखें और फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। अगला इसका सेंटेंस है He was also a driving force behind the Arab conquest कि वो अरब की फतूहात के पीछे असल कुव्वत थे which have created an everlasting impression on human history जिन्होंने इंसानी तारीख पर एक लाजवाल असर छोड़ा है। यानी कि अरब की जो भी फतूहात थी, अरब की जंगें जो लड़ी गईं इस्लाम के ज़माने में, उनके पीछे जो मेजर जो लीडर थे, मरकजी किरदार जो जिन्होंने प्ले किया, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। फोर्स, फोर्स का मतलब होता है कुव्वत या ताकत। अच्छा, ड्राइविंग फोर्स इसमें इस्तेमाल किया गया। ड्राइविंग का मतलब होता है पुशिंग फोर्स या एक वो फोर्स जो कि एक पूरे सिस्टम को चला रही है। यानी जो वो पूरी जंग हुई थी उसमें लीडर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो आपने बस ये करना है कि ड्राइविंग फोर्स को हम असल में लिख सकते हैं उस असल कुव्वत, तो वो एक बेहतर सेंटेंस बनेगा। कुव्वत, पावर। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है फतह। विक्ट्री, फिर इसका सिनोनिम है विक्ट्री। एवरलास्टिंग का मतलब है लाजवाल, कभी खत्म ना होने वाला, जो हमेशा रहेगा। के लिए हम नेवर एंडिंग का वर्ड भी कर सकते हैं। इम्प्रेशन का मतलब होता है असर, और असर को हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस, INFLUENC, इन्फ्लुएंस। No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. No wonder से मुराद है इसमें ताज्जुब की बात नहीं है, या बिलाशुबा he is universally acknowledged as the most influential figure in history. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तारीख के सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत माने जाते हैं। यूनिवर्सली का मतलब है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में तारीख के सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना जाता है। अच्छा, इसमें हम इसके वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। यूनिवर्सली का मतलब है पूरी दुनिया में जो बात सच हो। सिनोनिम इसका सिंपल सबसे ज्यादा हम जो लिखेंगे वो है एवरीवेयर। एक्नॉलेज्ड का मतलब है मानना कि हाँ ये बात सच है या ये मुझे समझ आ गई है। इसके लिए हम लिख सकते हैं नोटेड। इन्फ्लुएंशियल का मतलब है बाअसर, इसको हम पावरफुल का वर्ड भी दे सकते। In the words of Michael Hart, a great historian, माइकल हार्ट एक अजीम मौरख के अल्फाज में, अच्छा ये याद रखिएगा कि माइकल हार्ट आपने लिखना है, मिचेल हर्ट नहीं लिखना, ये मैंने काफी जगहों पे पढ़ा है। माइकल हार्ट। अब वो क्या कहते हैं, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम इस्लाम के मजहब और इसकी इखलाकियात और इखलाकी असूलों, इसके इखलाकियात और इखलाकी असूलों के लिए जिम्मेदार थे। यानी कि जो इसके सारी इस्टेब्लिशमेंट हुई, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, उसके पीछे जो जिस बंदे को क्रेडिट जाता है, जिस शख्सियत को क्रेडिट जाता है, वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
In addition, he played a key role in proselytizing the new faith. इसके साथ साथ, in addition का मतलब है यही नहीं, इसके अलावा آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرکزی کردار یعنی کی رول، ایک مرکزی کردار ادا کیا اس نئے مذہب کی تبلیغ میں، اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز، اور اس کی مذہبی رسومات کو قائم کرنے میں. یعنی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرکزی کردار ادا کیا نئے مذہب کو کی تبلیغ کرنے میں اور اس کی رسومات، مذہبی رسومات کو قائم کرنے میں. In fact, as the driving force behind the Arab conquests, دراصل عرب کی فتوحات کے پیچھے کی اصل قوت ہونے کی وجہ سے he may well rank as the most influential political leader of all time. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا سکتا ہے تاریخ کے سب سے زیادہ با اثر سیاسی لیڈر یا سیاسی رہنما. مائیکل ہارٹ ایک مورخ تھا اور اس نے یہ اس کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اسلام کی تمام پریکٹسز کو اور اسلام کی تمام پرنسپلز یعنی اصولوں کو قائم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ وہ عرب کی فتوحات کے پیچھے انہوں نے ایک مرکزی کردار ادا کیا ہے، تو وہ اس دنیا میں کی تمام تاریخ میں سب سے بڑے سیاسی لیڈر، سیاسی رہنما ہی قرار دیے جا سکتے ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی زیادہ فتوحات ہیں. اس میں ہمارے پاس ان سینٹینسز میں ہمارے پاس ورڈ میننگز ہیں. تھیولوجی کا مطلب ہے مذہب سے ریلیٹڈ جو بھی چیز آ جاتی ہے، مذہب کی پڑھائی، مذہب کے بارے میں جو بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں تھیولوجی. سینونیم اس کا ایز سچ کوئی ہے نہیں، تو ہم اس میں سے یہ لکھ سکتے ریلیٹڈ ٹو ریلیجن. پھر ہے ایتھیکل کا مطلب ہوتا ہے اخلاقیات، یعنی اخلاقیات سے ریلیٹڈ. مورل سمپل اخلاق، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے سینونیمز ہی کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں. پرنسپلز کا مطلب ہوتا ہے اصول، اور اس کے لیے ایک اور ورڈ ہے رولز. کی رول کا مطلب ہے مرکزی کردار. مین پارٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. پھر ہے پروسیلیٹائزنگ، اس کا مطلب ہے تبلیغ کرنا. اور میں ہم جو سینونیم ایڈ کریں گے وہ ہے پریچنگ. پریکٹس کا مطلب ہے ایکٹیویٹیز یا رسومات، تو ہم ٹریڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس کا لاسٹ سینٹینس ہے، اس میں وہ کہہ رہے The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. سمپلی اس کو ہم یہ کہیں گے 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ کے شروع سے لے کر اب تک ایک اہم کردار ادا کیا ہے. ویری سمپل. یہ اس کے مائیکل ہارٹ کے الفاظ ہیں. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں کی جو کہ آج تک سچ ہیں. یہ ہمارا پیراگراف 8 اور 9 کا لیکچر تھا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو لاسٹ پیراگراف کی ایکسپلینیشن ٹرانسلیشن کرواؤں گی. تب تک اللہ حافظ.